السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک جماعت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے درخواست کی کہ ہم سے خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کریں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو تفصیلات بیان کیں وہ ہر مسلمان کو ازبر ہونی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، میں تم سے کیا کہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو مجھ کو بلا بھیجتے تھے اور میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ ہم جب دنیا کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر فرماتے، اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ کھانے کا ذکر فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک باروب حاکم اور صاحب جلال فرما روا تھے، وہاں آپ ایک نہایت ملنسار، حد درجہ نرم خو اور اہل ایمان کے لیے بالکل ایک بے تکلف دوست تھے۔ روب کا یہ عالم تھا کہ پہلی مرتبہ جب کوئی شخص آپ کو دیکھتا تو ڈر سے کانپ اٹھتا اور اتنی ہمت نہ ہوتی کہ آپ سے بات کر سکے، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع، نرمی خو اور ملنساری کی یہ کیفیت تھی کہ جہاں آپ نے کسی سے بات کی وہ آپ سے اتنا بے تکلف ہو جاتا جتنا کہ اپنے پرانے دوست سے ہو سکتا ہے۔ وہ سرور کونین، وہ آقائے دو جہاں جن کے دم قدم سے اس تمام گلستان عالم کی بہار ہے اور تنہا باعث تخلیق کل کائنات ہیں، ایک وقت میں اپنی عدالت میں تشریف فرما ہو کر لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے درمیان بے لاگ انصاف فرماتے ہیں، تو دوسرے وقت اپنے خادموں، اپنے غلاموں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کی ایک بوند کی جگہ اپنے جسم کا آخری قطرہ خون تک گرانے سے دریغ نہیں کرتے، اور جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشہ چشم التفات دنیا و آخرت و دونوں جہانوں کی ابدی کامیابی و کامرانی کا تنہا کفیل و ضامن ہے، اس طرح گلے ملے ہوئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر ان کا کوئی بے تکلف دوست اور آپ سے زیادہ ان کا کوئی محرم راز نہیں ہے۔ چہرہ مبارک سے روب اتنا برستا ہے کہ بڑے بڑے شمشیر آزما سپاہی اور بڑے بڑے تیغزن بہادر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی تلواریں نیچی کر لیتے ہیں، لیکن شان تواضع یہ ہے کہ ایک بدو آتا ہے اور بے تکلف آپ کی گردن میں چادر کو لپیٹ کر اس قدر کستا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دوران خون کے رکنے سے سرخ ہو جاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان اونٹوں کو غلہ کی بوریوں سے لاد دو۔ یہ کیسا بھونڈا انداز تھا مانگنے کا، مگر رحمت عالم کی شان رحیمی و کریمی کے قربان کہ آپ کی جبین حلم پر ایک شکن تک نہیں پڑتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدو کے اونٹوں پر بیت المال سے غلہ لدوا دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں میں بیٹھتے تھے تو ہر شخص سے اس کی دلچسپی کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی تمام باتوں میں خواہ وہ دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے، کھانے پینے کی ہوں یا جنت و دوزخ کی، برابر کی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے خدام کے ساتھ حضور کی بے تکلفی کا جو انداز تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر چند کے اہل ایمان کے لیے آپ کی غلامی باعث سب عز و ناز تھی۔ بقول شاعر، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، مگر آپ نے ان جان نثاران رسالت کو کبھی خادم یا غلام نہیں کہا، ہمیشہ صحابی فرمایا، جس کا مطلب صحبت یافتہ اور ہم نشین ساتھی کے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔